بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے حوالے سے ہمارا موقف قوم تک پہنچ جاتا ہے۔ جہاں تک جمہوریت کے پروسیس میں خواتین کی شرکت ہے تو ہم اس کے قائل بھی ہیں، اور ہم خواتین کے ووٹ پہ آتے ہیں، اور ہمارے خواتین صوبائی اور قومی اور سینٹ میں نمائندگی بھی کرتی ہیں۔ ہم نے ایک حکمت کے تحت ان کو دعوت نہیں دی، اس لیے کہ ہم تو حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں صنف نازک کو نہیں بلایا جاتا۔ تو یہ تو ایک رعایت ہے، اگر اس کے باوجود بھی کوئی خاتون آنا چاہے تو ہمارے پاس اس کا انتظام موجود ہے۔ آپ نے آج جس بات کو ایشو بنایا، یہ ایشو نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اچانک ایک ورکر نے کوئی بات کی اور اس سے ایشو بن گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد چند ثانیوں میں حامد میر صاحب کا بیان آیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہ مرکزی جنرل سیکرٹری نے اعلان کیا ہے کہ جو خواتین رپورٹنگ کے لیے آ رہی ہیں ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے، تو مسئلہ تو حل ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ایک جملہ دہراتا ہوں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آپ جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہیں وہاں عمران خان کو لے آئیں، اور جہاں عمران خان کھڑے ہیں وہاں آپ میاں نواز شریف صاحب کو لے آئیں، اور 2014 کو دیکھیں وہاں تو ثنا مرزا کے ساتھ غالباً مجھے یہ نام یاد آتا ہے جو بدتمیزی کی، وہ تو رونے پہ مجبور ہو گئی تھی، وہاں تو خواتین بھی تھیں۔ اب اس کو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلطی دوسری کی بنیاد نہیں بنتی، بہرحال ہمیں خواتین کا احترام ہے۔ اگر تھوڑی بہت کچھ غلط فہمی ہوگی تو اس کا اپالوج بھی کیا گیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے ٹی وی چینلوں کے حوالے سے ایشوز کو سامنے لائیں، اور اس طرح نان ایشوز کو نہ لائیں۔ اس کو موقع پر تو فیصلہ ہو گیا تھا، بہرحال اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ تو میں اعظم خان سواتی صاحب کا احترام کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی موقف کو ثابت کرنے کے لیے کسی کی توہین یا سخت الفاظ ضروری نہیں ہیں، آپ نرم الفاظ میں بھی اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں بالکل آپ کا موقف لیتا ہوں، ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور مفتی صاحب کا موقف جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آزادی مارچ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ مفتی صاحب سے جو ہے وہ کثیرہ کا سوال تھا۔ مفتی صاحب، غالباً سوال آپ کو یاد ہوگا، ورنہ میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ عوام کے ہاتھ میں، مطلب مولانا فضل الرحمان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ مبہم ہے کہ عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، تو یہ ذمہ داری اب عوام پہ ڈال دی جائے گی کہ کس طریقے سے یہ مارچ آگے چلے گا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے میں اعظم خان صاحب کے چند سوالات کے جو انہوں نے کیے ہیں میں اس کی طرف جی بالکل اشارہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے چہرے کے ہنسنے اور مسکرانے کو دیکھ لیا جائے نا، تو چلو میں اس سے زیادہ ہنستا ہوں اور مسکراتا ہوں، تو پھر یہ مان لیا جائے کہ ہم ٹھیک لوگ ہیں۔ چہرے کے مسکرانے کے اندر بہت سارے غم بھی چھپا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنا غم چھپانے کے لیے مصنوعی طور پر مسکرا دیتے ہیں۔ خیر، یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ مسکراتے یا نہیں مسکراتے۔ ہماری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سدا مسکراتا ہوا ہمیں دکھائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں خواتین کی الگ تنظیم ہے، ان کی ضلعی کی سطح پر، صوبائی سطح پر، مرکزی سطح پر باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں، نامزدگیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم وہاں پر عوام خواتین میں شعور پیدا کرتے ہیں۔ اب یہاں ہم ان کو نہیں لاتے۔ میں نے کہا نا، ایک ایسا موقع آ سکتا ہے کہ ہماری حکومت تو طاقت کے نشے میں چور ہے، وہ شیلنگ کرے، وہ ہمیں کہیں سے ہٹانے کے لیے طاقت استعمال کرے، تو ہم اپنی ماں بہنوں کو اس کرب سے ذرا دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا، تو ہم تو وعدے سے منکر نہیں ہیں، لیکن مجھے بتا دیا جائے کہ آپ نے چھوٹی سی جگہ میں بتائیے، اس کے اندر مثال کے طور پر 25,000 لوگ آتے ہیں، اور ہمارے لوگ ہزاروں میں آ جائیں، اس سے زیادہ آ جائیں، اور اس کو آپ لاکھوں میں لے آئیں،
تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی تنگ جگہ میں رہو؟ نہیں، پھر لوگ تو آگے جائیں گے. اب جب آگے جائیں گے تو یہ طاقت استعمال کریں گے. موسٹ ویلکم. طاقت استعمال کرنا حکومت کی کامیابی نہیں ہوتی اور حکومت کی ناکام ہوتی ہے. میں منصور آپ کو ایک پیرامیٹر بتاتا ہوں نا. اگر ہم عمران خان کے استعفیٰ لینے میں کامیاب ہو گئے -1 فارمولے میں، تو ہماری کامیابی 25% ہوگی. اور اگر ہم نے تحلیل حکومت کا مطالبہ منوا لیا تو ہم 50% کامیاب ہوں گے. اور اگر ہم نے نئے انتخابات کا مطالبہ منوا لیا تو ہم 75% کامیاب ہوں گے. اور اگر انہوں نے طاقت استعمال کی تو پھر ہماری کامیابی 100% ہے. اور پھر ہم ایک انقلاب کی طرف بڑھیں گے جس کا راستہ میرے خیال سے حکومت کو روکنا اس کے بس میں نہیں ہوگا. میں اپنے بھائی کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ طاقت اور صداقت کی لڑائیاں جو تاریخ میں رہی ہیں، آپ کو تو اندازہ ہے اس کا، مجھے وہ مثالیں نہیں دینی چاہیے، لیکن ہمیشہ کے لیے طاقت نہیں جیتی، صداقت جیتی ہے. حکومتی رٹ قائم کرنا، دھمکی دینا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، میرا سے یہ وقت گزر گیا ہے. اب آپ کو حقائق تسلیم کرنا ہوں گے. اور چھوٹی سے چھوٹی حقیقت یہ ہے کہ عمران خان اقلیت کا نمائندہ ہے، وہ دھاندلی زدہ حکومت کا نمائندہ ہے، وہ تشریف لے جائے. میں منصور علی خان آپ کو ایک چھوٹی سی فگر بتاتا ہوں. ان کو جو ٹھپے ملے ہیں وہ 1,68,00,000 ہیں. مسلم لیگ نون کو جو ووٹ ملے ہیں وہ 1,28,00,000 ہیں. پیپلز پارٹی کو جو ووٹ ملے ہیں وہ 70,00,000 ہیں. مذہبی جماعتوں کو ملا لیا جائے تو یہ 50,00,000 ہیں. ANP اور دیگر جماعتوں کو ملا لیا جائے تو یہ 30,00,000 ہیں. 2,78,00,000 لوگوں کی حامل جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ تشریف لے جائیں. اور اگر اس کو 1,68,00,000 سے مائنس کر دیا جائے تو 1,10,00,000 لوگ اضافی کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے جائیں. ہمیں تو عمران خان مہذب دنیا کی باتیں کرتا تھا کہ وہاں ریلوے پر وزیر چلا گیا، لوگ انہیں گو کہہ دیا. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ اتنے لوگ جمع کر لو تو ہم چلے بھی جائیں گے. انہوں نے گو نیازی گو کہہ دیا. لیکن میرے خیال میں ہم عمران خان ایک منٹ یہ جملہ مکمل ہو جائے. ایک منٹ. ہم اعظم خان سواتی صاحب کو جج بنا لیتے ہیں، وہ آ کر دیکھ لیں. اگر اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے ہم چلے جائیں گے. آگے اتنے لوگ جمع ہو گئے تو عمران خان چلا جائے. مجھے خیال ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اس حد تک تو سچا ہے کہ وہ اپنے وعدے کا ایفا کرے گا. مفتی صاحب، سوال وہی آ جاتا ہے کہ آپ نے جواب نہیں دیا کہ آپ نے کہا کہ لوگ اگر زیادہ جمع ہونے لگے، یہ جگہ جو ہے یہ آپ ہی کی قیادت نے مانی تھی. اب ان لوگوں کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی جماعت کی ہے یا نہیں؟ بھابی میں جواب دیتا ہوں. نہیں، ہم لوگوں کو پرامن رکھیں گے. بڑی تفصیل سے بات کی ہے. میں عرض کروں، دیکھیں بنیادی طور پر مفتی صاحب کے بنیادی طور پہ مفتی صاحب جو ہے، میں جلدی میں کروں پھر یہ حکومت ہے نا ہاں تو یا نہ بنا سے بتا جواب دیں، دیں. آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری اپنے عوام کو ہم روکیں گے، یعنی اس کو پرامن رکھیں گے. اوکے، لیکن آپ بھی ایک مسئلے کا حل بتائیں نا کہ اگر لوگ زیادہ ہو جائیں تو آپ ان کو بیٹ بکری کی طرح ایک جگہ جمع کریں گے؟ نہیں، پھر تو آپ کو دوسری جگہ دینی پڑے گی نا. تو ہم اگر ڈی چوک آ گئے تو کون سا قیامت آ جائے گا، قیامت آ جائے گی. لہٰذا آپ کو لچک دکھانی ہوگی، اس کے اندر ہمیں لچک نہیں دکھانی. ریاست ماں ہوتی ہے اور اس ماں کے بچے آئے ہوئے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ تو آپ کو کرنا ہوگا. جی سوائی صاحب، یہ بات ہو رہی ہے اس وقت جو آپ نے مولانا صاحب کی گفتگو سنی مفتی صاحب کی، اور بالکل واضح انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن یہ بڑھتا ہوا جو انقلاب ہے اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کیا کریں گے آپ؟ اگر کلیش کی طرف جاتے ہیں، کوئی کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو یقیناً ریاست کے بچے ہیں پاکستانی. خدا کا واسطہ ہے کس انقلاب کی بات کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر مفتی صاحب جو ہے وہ دلائل کا بادشاہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن ان کا مقصد جو ہے، جس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، وہ انہیں خود معلوم نہیں. کیا احتساب زدہ جو ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اور جن کے نمبر جو ہے یہ گن رہے ہیں کہ اتنے لاکھ اتنے کروڑ، کیا پاکستان کی قوم، پاکستان کا معاشرہ، پاکستان کا قانون، الیکشن کے قانون، یہ عدالتیں جو ہیں اس مفروضے کے اوپر جو ہے ان کی بات کو مانیں گی؟ آج ان کے دلائل اس لیے کمزور ہیں کہ یہ اپنا مقصد نہیں بتا رہے کہ کس کے لیے آ رہے ہیں. کیا نواز شریف کو
اپنے نیب کی ادارت سے چھٹی دلانے کے لیے آ رہے ہیں. کیا زرداری کو جو منی لانڈرنگ کے اندر جو ہے پکڑا ہوا ہے اس وقت، اسی طریقے سے اس کنٹینر کے اوپر جب میں نے دیکھا تو کوئی ایسا نہیں تھا جو نیب زدہ ہو یا یہ کہ نیب میں آنے والا ہو. یہ دونوں جو ہے وہاں پہ جمع تھے، تو ان کی تعداد کو گن کے ایک مفروضے کی صورت، ایک ایزمپشن کی صورت جو ہے کریٹ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اکثریت کے اندر ہے. مولانا صاحب کی یہ بات ضرور، مفتی صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے. ان کو اس لیے ہم نے جو ہے یہ جگہ دی اور ان کی پسند کی جگہ دی. خود ان کے اکابرین نے مل کے ہمیں یہ کہا کہ کون سی جگہ ان کو پسند ہے. ظاہر ہے کہ اسلام آباد کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں. ہماری جو کمیٹی تھی جو پرویز خٹک صاحب کی تھی، ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک معاہدہ کیا، جگہ کو خود آئیڈینٹیفائی کیا. اس کے لیے ہم نے ان کو راستہ دیا یہاں پہ آنے کے لیے، اور ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. میں آپ کو یہ بتاؤں، قطعاً بھی کوئی غلطی نہیں کی. یہ ان کا بنیادی حق تھا. یہ بنیادی حق جو ہے ہم نے ان کو پرووائڈ کیا ہے. اگر یہ نہ کرتے تو لوگ کہتے کہ دیکھیں جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت کی بنا پہ آپ آئیں، آئین اور قانون کے پاسدار ہیں، اور آپ جو ہے ایک جماعت کے لوگ یا 9 جماعتوں کے لوگ جو ہے وہاں پہ جمع ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں. سوائی صاحب وہ تو سب ہو ہمارے گیا، خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہاں تک تو ہو گیا نا. اب اس سے آگے کا تھوڑا سا بتائیں نا، کہ جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بڑی خوبصورتی سے انہوں نے چیز کو واضح کر دیا کہ ایڈوانسمنٹ ہے، ڈی چوک کی طرف بھی جائیں گے. قطر بھی ایڈوانسمنٹ کا انہوں نے نہیں روکا، عوام بن جائے گی. انہوں نے بڑا خوبصورت کلیریفائی کرا کہ اگر لوگ بڑھ جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی ڈی چوک اسمبلی تک بھی چلے جائیں گے. اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ کہہ رہا ہوں کہ وہ قطن بھی منصور مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ قطن بھی وہ جو ہے امن پسند لوگ ہیں. مفتی صاحب نے خود کہا ہے، میں تو ان کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں اور مسکراتے ہوئے کہا ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ جو ہے غصے کی حالت میں نہیں ہے. اس لیے جو ہے میں اب یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو مفتی صاحب نے کہا ہے اس پہ عمل کریں گے. جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اس پہ عمل کریں گے. اب سوائی صاحب مفتی صاحب جو ہے وہ بہت احسن طریقے سے مسکرا رہے ہیں. جی مفتی صاحب دیکھیں نا، انہوں نے کہا تھا ہم جلسہ کر کے چلے جائیں گے. بعد میں کہا کہ ہم آ کے اپنا معافی و ضمیر وہاں بیان کریں گے. بسم اللہ، 10 دن رہیں، 15 دن رہیں، 20 دن رہیں، میں بھی انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب کو وہاں ملنے کے لیے آؤں گا. جی مفتی صاحب وہ ملنے آ رہے ہیں آپ سے. منصور میں اعظم خان ہمارے بھائی ہیں نا، ہمارا بہت قرب کا تعلق ہے اور ہمارا خاندانی رشتے بھی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کے پرانے ساتھی بھی ہیں، پارٹی الگ الگ ہے. ہاں ہمارا یہ کہتے ہیں کہ ہم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. میں آنیئر کہتا ہوں ہم چوروں کے ساتھ نہیں ہیں. اگر نواز شریف چور ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے. زرداری چور ہے، پی ٹی آئی میں کوئی چھوٹا موٹا چور ہو تو اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اب تو چوری کی تعریف تبدیل ہو گئی ہے. پہلی چوری کی تعریف ہی تھی جس نے غیر کا مال کھایا، حکومت کا کھایا، وہ چور ہے. اب تو چور وہ ہے جو پی ٹی آئی میں نہیں ہے. میں ایک مشورہ دیتا ہوں معصومانہ سا کہ آپ بالکل نہ چھوڑیں نواز شریف کو اور زرداری کو، تو پھر آپ حکومت ہمیں دے دیں، آپ چیئرمین نیب بن جائیں. ہم جاوید اقبال صاحب سے گزارش کریں گے، وہ تشریف لے جائیں گے. عمران خان چیئرمین نیب ہوگا اس لیے کہ اس نے چوری کو زینہ نہیں بنانا حکومت کے لیے، چور کو پکڑنا ہے نا، تو ان کو ہم چیئرمین نیب بنا لیں گے، حکومت ہم کریں گے. یہ آسان تجویز ہے، اس کو قبول کریں. بھائی صاحب یہ تجویز آپ نے جو ہے وہ ملاحظہ فرمائی، کیا کہیں گے اس پہ؟ میں نے آپ کو یہ بتایا بہت سمپل کر دیا ساری چیزوں کو. صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو بھائی صاحب لیکن حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتی ہے کیا مستقبل اور کیا ہو سکتا ہے. مطلب یہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ یہ کنکلوڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. سب کو پتا ہے کہ یقیناً یہاں اسلام آباد آنے کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے. مجھے ذرا روکے نہیں نا، مجھے ذرا بات اپنا تسلسل سے جو کرنے دیں. بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. میں نے ان کا معافی و ضمیر جو ہے بیان کر دیا ہے کہ مولانا صاحب کو نواز شریف اور زرداری جو ہے ایک سہولت کار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں.
اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کے اندر بڑے اچھے اچھے مدبر علماء ہیں، ان کو یہ کوشش کر کے مولانا صاحب کو سمجھانا چاہیے کہ یہ بات غلط ہے. آپ کبھی بھی کسی سیولائز ملک کے اندر، جمہوری ملک کے اندر، جن لوگوں کے اوپر جو ہے نیب ایک اٹانومس ادارہ ہے، کرپشن کے بدترین چارجز ہیں، وہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو سزا ہوئی ہے، سزا ہونے جا رہی، کئی اور لوگ پکڑے جائیں گے، خود ان کی جماعت سے جو ہے پکڑے جا رہے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. لیکن اگر وہ اس عمل کو جو ہے رکوانا چاہتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جمہوری اقدار کی خلاف ورزی ہے، یہ اس کے منافی ہے. میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب جو ہے جا کے مولانا صاحب کو سمجھائیں کہ دیکھیں ہم نے ایک وعدہ کیا ہے، حکومت نے وعدہ پورا کیا، آپ نے جلسہ کر دیا ہے، 2 دن بیٹھیں 3 دن بیٹھیں، لیکن جن لوگوں کی روداد بیان کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، اس لیے کہ اس قوم کو اس ڈگر کے جو اوپر لگایا ہوا ہے. ہماری جماعت کے اندر بھی جو چور ہیں نہ چھوڑیں. یہ نیب کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، یہ اداروں کا کام ہے. اور جو کیس ان کے اوپر چل رہے ہیں یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے. یہ خدا کا شکر ہے کہ پیپل پارٹی نے نون لیگ کے اوپر لگایا، نون لیگ نے دوسرے کے اوپر لگایا. جو لوگ جنازے میں ایک دوسرے کے شریک نہیں ہوتے تھے آج ANP ان کے ساتھ کھڑی ہے، آج چکزئی صاحب ماشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان کو خود یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا مقصد کیا ہے. اگر مقصد یہ ہے کہ احتساب کا نظام رک جائے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی غلط فہمی کے اندر ہیں. اس ملک کو چلانا ہے، اس ملک کی معیشت اور معاشرت کو چلانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے جو ٹرانسپیرنٹ نظام جو ہے نیب نے اپنے طور پہ چلا رکھا ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا. جو چور کرپٹ جو ہے جہاں ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل طور پہ سزا ہوگی. اور ہمیں معاہدے کی پاسداری کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ قانون اور آئین جو ہے مفتی صاحب میں بالکل آپ کے پاس آتا ہوں، اس ملک کے امن کو ہم کبھی بھی تباہ ہونے دیں گے. بالکل ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، تباہ ہونے نہیں دے گی. آزم سوری صاحب بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک کے بعد جیسے ہم واپس آئیں گے مفتی کفایت اللہ صاحب سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے پلیز. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے آزادی مارچ کا اور مفتی صاحب کی گفتگو سے کترینہ کو جو ہے وہ اس وقت کوئی ایک اہم سوال میں پوچھنا چاہ رہی تھی. مفتی کفایت اللہ صاحب آپ سے ایک سوال تھا. آپ نے اگر میری سمجھ میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ مجھے بتا دیں پلیز. آپ نے کہا تھا کہ کامیابی آپ لوگ حاصل کریں گے اگر 25% اگر خان صاحب نے ریزائن کر دیا، عمران خان نے، 50% اگر حکومت چلی گئی، 75% اگر الیکشن ہو گئے، اور 100% اگر حکومت نے زور استعمال کیا، فورس استعمال کیا. تو آپ یہ مجھے سمجھائیں، آپ چاہتے ہیں کہ حکومت آپ کے خلاف تشدد کرے؟ نہ، یہ تو آپ اعظم خان بھائی سے پوچھیں کہ وہ ہمیں کتنی کامیابی دینا چاہتے ہیں. یہ تو میں ان کو نصیحت کر رہا ہوں کہ طاقت کا استعمال نہ کرو. حکومت اگر آپ کے ساتھ زور استعمال کرے تو کامیابی کیسے ہوئی؟ کترینہ اقتدار کے نشے میں آپ کسی کو روکیں گے، یہ تو آپ کو فلی کامیابی ہے نا. میں 1-2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں کترینہ کا اجازت ہو تو. جی سر. 1-2 ہمارے بھائی نے ایک لفظ استعمال کیے مولانا صاحب کے لیے سہولت کار. میرے رائے میں یہ ٹھیک لفظ نہیں ہے. امید ہے کہ یا تو اس کو واپس لے لیں گے، وہ مہذب آدمی ہیں، اور اگر انہوں نے واپس نہیں لینا تو پھر نہیں استعمال کریں. عمران خان کے بھی فالوور ہیں، مولانا صاحب کی فالوور ہیں. جب وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ذرا ٹھیک نہیں ہوتی تو فالووروں کو تکلیف ہوتی ہے. تو الفاظ کے چناؤ کے اندر مجھے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اور تمام پینلسٹوں کو بھی. ایک تو انہوں نے ڈی چوک کی بات کی تو مجھے بتایا جائے کہ ڈی چوک پاکستان کے اندر ہے نا، اور وہاں ہمارا جانا کوئی آئینی لحاظ منع بھی نہیں ہے. تو خیر ہے، ہم پھر پریز خٹو کو بتا دیں گے کہ ہم نے وہاں جانا ہے اور وہ ہم سے مان لیں گے. میرے خیال سے یہ طاقت استعمال نہیں کریں گے. دوسری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چوروں کو پکڑنا نیب کا کام ہے، ویل ڈن. پھر میرے وزیر اعظم نے وہاں کھڑے ہو کر کیوں کہا UN میں، امریکہ میں، کہ میں اب جاؤں گا AC بند کروں گا اور میں جاؤں گا فریج بند کروں گا. پھر یہ نیب کا چیئرمین بن جائے نا، میری تجویز مان لے، لوگ اس کی بہت تعریف کریں گے.
کہ ایسا نیب کا چیئرمین تھا، سارے چوروں کو پکڑ لیا اور حکومت نہیں کرنا چاہتا چوری پر، تو یہ تو اچھی بات ہے نا. تو میری تجویز سے اگر خان صاحب ابھی جواب نہیں دیتے تو پوچھ کر جواب دے دیں کہ عمران خان کو ہم نیب کا چیئرمین بنانا چاہتے ہیں تاکہ چوری ختم ہو جائے. بڑی حد تک مطمئن نظر آ رہے ہیں نیب کی کارکردگی سے. ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں، آپ کی آواز نہیں آئی، کہ ان کے نزدیک اعظم خان صاحب کے نزدیک عمران خان کی کیا پوزیشن ہے سچائی میں جھوٹ میں؟ ایک میری رائے ہے، ایک ان کی رائے ہے. ان کی کیا رائے ہے؟ میرے نزدیک تو وہ سچا آدمی ہے اس حد تک کہ اس نے کہا کہ آپ آؤ، ہم کنٹینر بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، اور اتنے لوگ آپ جمع کر سکو تو ہم چلے بھی جائیں گے. اب میں کہتا ہوں کہ وہ سچا آدمی ہے، اگر وہ اپنے قول پہ عمل کرتا ہے اور چلا جاتا ہے تو مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے اس میں؟ میں بالکل اس کا جواب جو ہے وہ سواتی صاحب سے لیتا ہوں. مفتی صاحب تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں کہ 2 دن کا الٹیمیٹم پورا ہو جائے گا، ٹائم کیونکہ ہمارے پاس مختصر ہے، تو الٹیمیٹم پورا ہونے کے بعد آپ کا جو ہے وہ اس الٹیمیٹم سے کیا مراد ہے؟ آپ مجھے جواب دیں. منصور خان، میں بالکل سواتی صاحب بالکل آپ کے پاس آ رہا ہوں. مفتی سواتی صاحب کو مکمل موقع دیتا ہوں، میں سنوں گا. مفتی صاحب کو میں یہ بتاؤں کہ میں سنوں گا ان کے منصور خان دائیں اور بائیں، وہ ہمیں ان کے میں آپ ہی کے لیے سوائی صاحب یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ 2 دن کے بعد کا کیا لائے جواب دے دوں. میں کٹ حجتی نہیں کرنا چاہتا. اگر میری بات سن لیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کے دائیں اور بائیں جو اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. مفتی صاحب بڑا شارٹ آنسر ملنا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب سے. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اور بائیں جو ہے اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اتنے لوگ آپ کے دائیں اور بائیں جو ہے اتنے امیر لوگ اچھا ہوگا جنہوں نے میرے پاکستان کی دولت کو لوٹا ہوا ہے. اتنے کھڑے ہیں کہ آپ کو عمران خان کے کنٹینر کی، عمران خان کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑی. پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. مفتی صاحب اگر آپ 1 منٹ رک جائیں. اعظم سواتی صاحب آپ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی انتظار کریں گے. اس کے بعد جو ہے ہماری ٹیم ان کے پاس جائے گی، لیکن ان کے پاس اتنے امیر لوگ ہیں جنہوں نے میرے ملک کو لوٹا ہوا ہے کہ ان کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں، یقین کریں، ہمارے کھانے کی ضرورت نہیں، ہمارے کنٹینر کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ کے بعد پرویز خٹک صاحب جو ہے ان کے پاس جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان سے پوچھیں گے کہ اب ہم نے اس کے بعد لائے عمل آپ کا کیا ہے. میں بالکل یہی میں ابھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ لائے عمل 2 دن بعد کیا لائے عمل ہوگا. جی مفتی صاحب، اگر ان کے قانون جو ہے اس کی اجازت دے گا، آئین اجازت دے گا، عدالت اجازت دے گی، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم ان کو ضرور اجازت دیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ظاہر ہے کہ اگر قانون اپنے ہاتھ میں لے گے تو ظاہر ہے کہ قانون اپنی حرکت میں آئے گا. لیکن یہ میں بتا دوں کہ عمران خان کے استعفیٰ جو ہے ایک مذکر خیز جیسی بات ہے. چلے میں یہ پوچھتا ہوں، میں بالکل مفتی صاحب سے یہ کہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ جس کے تحت یہ استعفیٰ لے لیں گے؟ میں 2 دن بعد کا کیا لائے عمل چاہتا ہوں منصور جی. یہ ہمارا پلان اے ہے، پھر بی ہے، پھر سی ہے، پھر ڈی ہے نا. ہم تحریکی اور انقلابی قسم کے لوگ ہیں. الحمدللہ اگر کسی قسم کا کوئی پروگرام اگر مفتی صاحب آپ کے ساتھ جو ہے گپ شپ لگا رہے ہیں، ان کا پروگرام یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ گپ شپ جو ہے وہ آپ کو یہاں ان کو اسلام آباد تک لے آئی ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 2 دن کے بعد جو ہے مفتی صاحب کو جو میں نے اچھی باتیں کی ہیں مفتی صاحب کے ساتھ، مجھے یقین ہے کہ JUI کے اکابرین کے ساتھ جو یہ بتائیں گے ان کو جو ہے قائل کریں گے، کیونکہ یہ دلائل کے بادشاہ ہیں. تو دلائل کے بادشاہ جو ہے میری بھی رہنمائی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ان کو میں مفتی صاحب سے سوائی صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بتا دیا میں پورے وسیع کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کو بتا دیا مفتی صاحب میری ترجمانی کریں گے، میری باتوں کی ترجمانی کریں گے. ٹھیک ہے میں ترجمانی کروانا چاہتا ہوں. اگر اعظم خان نے موقع تو دیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے میری ان باتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اگر اعظم خان نے جس طریقے سے انہوں نے وعدہ کیا آپ نے وعدہ کیا ہے ایک ایک کر کے بات کریں گے تو سواتی صاحب میرے خیال میں زیادتی ہوگی اگر مفتی صاحب سے جو ہے وہ اس کا جواب نہیں لیا جائے. جی مفتی صاحب، اگر آپ اعظم خان صاحب کو یہ گزارش کر دیں کہ آپ عمران خان کو ایک بات یاد دلائیں کہ آپ نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ میں اتنے لوگ جمع کرو میں چلا جاؤں گا. اگر یہ ان کو وعدہ یاد دینا ہے آدمی تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے وعدے پہ عمل کرے گا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ چلا جائے گا. وہ تو مفتی صاحب ایک طویل فہرست ہے وعدوں کی، وعیدوں کی، وہ تو ٹائم گزر گیا. اب بتائیں 2 دن بعد کیا ہونے والا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو
منصور آپ اعظم خان سے پوچھو کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی باتوں کا جواب دیں گے. اگر سچا ہے تو بتانا ہے. یہ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد جا کے سوائی صاحب یہ ٹائم جو ہے نا وہ بالکل مختصر ہے اور میرے خیال میں یہ جواب جو ہے وہ میرا مشکل ہو جائے گا مفتی صاحب سے لینا. نہیں میں کہتا ہوں آپ اعظم خان صاحب یہ کہیں کہ آپ کا لیڈر سچا ہے, سچ بولتا ہے امن یا لوگ جھوٹ ہیں بولتا ہے. اور اگر انشاءاللہ سچ تعالیٰ بولتا ہے تو اس کو وعدہ یاد دلائیں گے سارے جو یو آئی کے اکابرین کو کہ دیکھیں ہم نے زرداری کی بات کو نہیں آنا, ہم نے نواز شریف کی باتوں میں نہیں آنا, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم یہاں پہ جلسہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن کے بعد جو ہم یہاں سے چلے جائیں گے جس طریقے سے معاہدہ ہے. بالکل سوائی صاحب ٹھیک ہو گئی, آپ کی بات ہو گئی. مفتی صاحب میرے سوال کا جواب اگر کائنڈلی دے دیں تو. میں دیتا ہوں لیکن پہلے آپ ایک شعر سنیں. وہ آئے اس ادا سے کی رت ہی بدل گئی, ایک شخص ساری حکومت کو پریشان کر گیا. جی 2 دن میں کیا ہوگا سر؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. 2 دن بعد انشاءاللہ جو ہے مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کے بعد جو ہے میں جا کے سمجھاؤں گا. مفتی صاحب تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں, پلان اے بی سی ڈی سارے پلان ہیں مفتی صاحب کے پاس. سواتی صاحب آپ کے پاس کیا ہے؟ اور انشاءاللہ 2 دن کے بعد عمران خان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وعدہ کیا ہے. منصور اس نے وعدہ کیا ہے نا, بالکل وعدہ کیا, مطلب وہ بہت سارے وعدوں کی کمی فہرست ہے. اور جو پاکستانی سیاست میں بالخصوص اس قسم کے وعدے وہی جو ہے وہ ہم نے بہت دیکھے ہیں. منصور آپ دفاع نہ کرو. عمران خان نے صرف ایک وعدہ کیا ہے, اعظم خان ان کو سچا سمجھتا ہے تو وعدہ یاد دلائے گا, کرپٹ وہ وعدے پہ عمل کرے گا, چلا جائے گا. جس نے مال کھایا ہے اس کو عمران خان نہیں چھوڑے گا. یہ ٹھیک ہے, اس میں میں ساتھ ہوں. ہم اعظم خان کی تجویز پر اس کو نیب کا چیئرمین بنا دیں. پاکستان کے جنہوں نے سواتی صاحب اس سے میرے خیال میں کسی پاکستانی کو کسی سیاستدان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ سسٹم کو بہتر کریں اور بجائے اس کے کہ آپ اس کا ڈھول پیٹیں اور دعوے کریں, آپ لوگوں کو جو ہے وہ قانون کے مطابق سزا دلائیں. پہنچایا جائے گا. منصور اس کے لیے جو ہے کوئی رعایت نہیں ہے. حکومت چھوڑ دی انسان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے عمران خان انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوال بنتا ہے کہ حکومت کا یہ کام ہے کہ جو لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گی, یہ نظام جو ہے وہ بہتر کر سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں انہی کی بات کر رہا ہوں. اچھا سنیے جنٹلمن, اعظم سواتی صاحب آپ بھی میرے بنا دیا جائے. اعظم سواتی صاحب مفتی کفایت اللہ صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. پلیز پاسداری جو ہے عمران خان کرے گا اور ان کو کیفر کردار تک خدا کے فضل سے پہنچائے گا. نہیں اعظم خان سے آپ پوچھیں, وعدہ یاد نہیں دلانا. مفتی صاحب وعدے انہیں سارے یاد ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وعدے وفا ہونا جو ہے وہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا, کیفر کردار تک پہنچائے گا. ٹھیک ہے اعظم سواتی صاحب آپ نے بات کر لی. اب مفتی کفایت اللہ صاحب آپ ایک سوال کا جواب نہیں دیتی. اعظم سواتی صاحب پلیز allow me to ask a question. مفتی کفایت اللہ صاحب 2 دن میں کیا ہوگا اسلام آباد میں؟ مختصر پلیز. ہم تو بالکل پرامن رہیں گے لیکن ان کی نیت کو دیکھیں گے. اگر ان کی نیت خراب ہوئی تو پھر ہم کہیں گے وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے, کرم کرو گے کرم کریں گے, ستم کرو گے ستم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. ٹھیک. اور اعظم مفتی سواتی صاحب نے صاحب کہہ دیا کہ انشاءاللہ 2 دن پرامن رہیں گے اور 2 دن پرامن رہنے کے بعد جو انشاءاللہ تعالیٰ جمہوریت کی پاسداری کے لیے, اپنے وعدے کی پاسداری کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے. ابھی تک کی جو موجودہ صورتحال ہے یقیناً ٹائم ہمارے پاس بالکل جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. مفتی کفایت اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کیٹرینا ہمارے ساتھ تھی. یقیناً صورتحال اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے جو اس وقت ہم نے اسکرین پہ دیکھی, اور ایسا ایک محسوس ہوتا ہے کہ حکومت بھی اس طریقے سے سارے سلسلے کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہے, اور نہ اپوزیشن جو ہے وہ آنے والے حالات کا جو ہے وہ کوئی کلیئر کوئی ایسا کوئی فریم ورک دے پا رہی ہے. یقیناً جو میرا ایسا لگتا ہے کیٹرینا کہ یہ مستقبل میں جو ہے یہ حالات جو ہے وہ عوام پہ کون چھوڑ دیا جائے گا. پوری بات منصور اس پہ آ گئی ہے کہ پہلا وار کون کرے گا. بالکل اسی طرح ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ منڈے کو حاضر ہوتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ کچھ حالات میں پاکستان کے لیے بہتری ہو سکے.